مصطفیٰ مصطفیٰ ابھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الحمد لله الذي خلق الأكوان وشرف فيها الإنسان ثم وهبه الحكمة والإيقان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على صفوة خلقه إمام العلم والإرفان وعلى آله وأصحابه بالمعرفة والإيمان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا اور شریعت کا پابند بنایا۔ شریعت مطہرہ یہ اللہ کے جانب سے قائم کردہ اصول ہیں۔ ان اصولوں پر چلنے سے آدمی مسلمان کہلاتا ہے۔ اور یہ اصول اب سے نہیں ہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سوال ہے کہ اسلام یا اسلامی شریعت دین وغیرہ صرف آج سے 1400 سال پہلے سے ہے، جب سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تب سے ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ نظریہ شریعت صرف 1400 سال سے ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ شریعت حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ جس زمانے میں جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان کو پابند بنایا حضرت حوا سے شادی کرنے کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کو آگے بڑھایا اور آپس میں شادیاں وغیرہ کراتا گیا۔ کئی انبیاء علیہ السلام یہاں تک کہ آج تک وہی شادیوں کا سلسلہ شریعت کے مطابق ہے، اگرچہ کہ بہت سے لوگ اس کے طریقے کو غلط سلط اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آپ کسی بھی مذہب میں لے لیجیے، شادی کا تصور ہے، کسی بھی مذہب میں لے لیجیے اس میں طلاق کا بھی تصور ہے، روایت، اور کسی بھی مذہب میں لے لیجیے میراث کا تصور ہے، لیکن الگ الگ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بعض دینیں مذاہب 5-5 ہزار سال پرانی ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے جو مذہب 5000 سال پرانا ہے وہ مذہب اصل میں اسلام تھا، بعد میں لوگوں نے اسے تبدیل کر دیا، بعد میں اس میں لوگوں نے کیا کر دیا اور اس میں اپنے خواہشات کو داخل کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو دین حق کا ایک خاص طریقہ آپ کو ہم دیے ہیں، لہذا آپ اس کی اتباع کیجیے۔ آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجیے جو شریعت کو دین کو نہیں جانتے۔ لہذا ہم بحیثیت مسلمان اب تک شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ہم شریعت پر عمل کریں گے۔ شریعت کے عمل کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور میں داڑھی چھپا رکھا ہوا ہوں، میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ ہندوستان کا قانون آپ
آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ جس مذہب کو چاہیں فالو کریں، جس مذہب پر چاہیں چلیں، لہذا ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کے ہم مذہب اسلام پر چلیں اور اس سلسلے میں ہم کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو سمجھا نہیں، لہذا شریعت پر عمل کرنے کے سلسلے میں ہم ڈگمگاتے پھر رہے ہیں۔ اب شریعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں، شریعت میں عقائد ہیں، اعمال ہیں اور وراثت، نکاح، طلاق، وراثت، خیانت، ایسے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ لیکن خصوصاً وہ مسائل جو ہندوستان کے تعلق سے، جس کو مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے، ان کو ہماری یہاں کی حکومت، یہاں کا کانسٹیٹیوشن ہم کو جسے مسلم پرسنل لا کہہ کر سمجھا جاتا ہے، اور وہ اصل میں شریعت ہماری نجی مسائل ہیں جس پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مسائل ہیں۔ نکاح کرنے کا طریقہ، اسلامی طرز زندگی، لہذا باقاعدہ قاضی کا اختیار ہوتا ہے، عالم آتا ہے اور خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، دونوں گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوتا ہے۔ نکاح میں کتنے چیزیں ہیں، کتنے فرض، کتنے واجبات ہیں؟ وضو کے فرائض معلوم کر لیے اور وضو کے سنتیں معلوم کر لیے، غسل کے فرائض معلوم کر لیے، غسل کے سنتیں معلوم کر لیے، لیکن آج تک ہم لوگوں کو نہ نکاح کے فرائض معلوم ہیں، نہ نکاح کے واجبات معلوم ہیں، نہ نکاح کے سنتیں معلوم ہیں۔ کسی کو معلوم ہے کیا؟ پھر ہم کیسے مسلمان کہلاتے ہیں جب جس مسئلے کو لے کر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس مسئلے کے مسائل ہی ہم کو معلوم نہیں ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ نکاح، خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ سنت ہے یا واجب ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور ایجاب و قبول واجب ہے، نہیں فرض ہے۔ بولو بھائی، فرائض میں داخل ہے، واجبات میں کیا داخل ہے، اس کا ابھی تک ہم کو تصور نہیں ہے۔ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، یہ فرائض میں داخل ہے۔ ایجاب و قبول ضروری ہے، یہ بھی واجبات میں داخل ہے۔ لہذا ایسے بہت سے مسائل۔ اب دیکھیے شریعت کا مسئلہ، شریعت کا قانون، شریعت کہتے ہیں اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کو۔ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرنے کا نام شریعت ہے۔ اس میں مسلم پرسنل لا، خاص کر شادی، نکاح کا مسئلہ، نکاح کے مسئلے کے سلسلے میں نکاح لڑکی کی عمر کتنی ہو، کیا ہو، کیسے ہو، اسلامی نقطۂ نظر کے حساب سے لڑکی بالغ ہوتے ہی، لڑکا بالغ ہوتے ہی نکاح کر دینا چاہیے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور مرد یہ شادی کرنا چاہیے، انصاف نہ کر سکتا ہو تو، اور انصاف کر سکتا ہو تو 4 شادیاں تک کر سکتا ہے۔ اور اس کو آج کے خاص طور پر میڈیا وغیرہ اچھالتی ہے، اس سے ہم کو بحث نہیں ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ 4 شادیوں کے سلسلے میں شریعت نے صرف اجازت دی ہے، واجب نہیں کہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ شریعت نے کیا کہا ہے؟ اجازت دی ہے، اور اس کو واجب نہیں کہا ہے، ضروری کرنا نہیں، بلکہ اجازت دی ہے۔ اور نکاح کے معاملے میں بہت سے لوگ یہ بات بھی سوال کرتے ہیں، مسلمانوں میں عورت بچی کے جانب سے عورت بچی کے دلی خواہشات کو معلوم کیے بغیر عورت کا نکاح کر دیا جاتا ہے، بچی کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ میں مسلمانوں کو، خاص کر ہماری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک بچی کی رضامندی نہیں ہوتی اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا۔ اسی لیے میں بارہا اپنے بیانات میں بھی کہہ چکا ہوں کہ رشتہ طے کرتے وقت باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچے کا فوٹو لے جائے اور بچی کو دکھائے، بیٹا میں تیری شادی اس مرد سے کرنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی ہو تو بول، میں آگے بات بڑھاؤں گا اور نہ نہیں۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا، سمجھ میں آئی بات؟ اسلام میں عورتوں کو آزادی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آزادی نہیں ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ
باندھی تھی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کو آزاد کرائی. کیا کرائی؟ پیسے دے کر ان کو غلامی سے آزاد کرائی. آزاد کرانے کے بعد جب عورت آزاد ہوتی ہے تو عورت کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ چاہے پہلے مرد کے نکاح میں رہے یا نہ رہے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے جو نوشاد ہے ان کو پتا چل گیا کہ حضرت بریرہ آزاد ہو گئی ہیں اور ان کو چھوڑنا چاہتی ہیں. کیا کرنا چاہتی ہیں؟ چھوڑنا چاہتی ہیں. لہذا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے سلسلے میں ان کے شوہر اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بریرہ سے بہت محبت ہے اور بریرہ مجھ سے رخصتی حاصل کرنا چاہتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو بلائے اور بلا کر کہنے لگے کہ آپ کے شوہر آپ کے محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں، آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیے. حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں؟ کیا بولے؟ کیا بولے بولو؟ یا رسول اللہ آپ مجھے، بخاری کی روایت ہے، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یا رائے دے رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری رائے ہے. تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم مجھے وہ شوہر پسند نہیں ہے، چھوڑ دی. تو اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے رائٹ ٹو وومن، یعنی عورتوں کو آزادی کے حقوق اسلام میں دیے گئے ہیں. کوئی عورت مظلوم ہے، کوئی عورت مظلوم ہے، شوہر سے تنگ آ گئی ہے اور شوہر کے مار کھا رہی ہے، مجبور ہے، وہ عورت اگر شوہر سے علیحدگی ہونا چاہتی ہے تو باقاعدہ اس کی بھی اجازت شریعت میں دی گئی ہے. عورتوں پر ظلم کا کہیں بھی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مرد کسی عورت کو چھوڑ کر چلا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، عورت اپنے جذبات کو روکے رکھے گی نہیں رکھے گی، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ باقاعدہ دارالقضا ہے، وہاں جائیں. حضرت علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الحیلۃ الناجزہ بالحلیلۃ العاجزہ مظلوم عورتوں کے احکام کے نام سے ایک کتاب مستقل لکھی ہے. اس میں فقہ حنفی سے عدول کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ عورت کو شوہر چھوڑ کر اگر کہیں چلا گیا یا معلق بنا کر بیچ میں رکھ کر چلا گیا اور وہ شوہر کے پاس نہیں آ رہا ہے تو قاضی عدالت کے پاس جائے اور قاضی شریعت اس نکاح کو توڑ کر اس عورت کو دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرا سکتے ہیں. شریعت میں آسانیاں ہیں، تکلیفیں نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا وكونوا عباد الله اخوانا. لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو اور لوگوں میں تنگیوں کو مت پھیلایا کرو. لہذا شریعت میں تنگی نہیں ہے، آسانی ہے. عورتوں کے سلسلے میں بھی آسانی ہے، مردوں کے سلسلے میں بھی آسانی ہے. اسی طرح وراثت کے سلسلے میں بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں عورت کے لیے ایک حصہ دے گا اور مرد کے لیے 2 حصے دے گا. یوصیکم اللہ فی اولادکم بالذکر مثل حظ الانثیین. یہاں اس آیت کو رکھ کر باقاعدہ سوال کرتے ہیں. مرد کے لیے یہاں اس آیت میں 2 حصے بیان کیے گئے ہیں، عورت کے لیے ایک حصہ بیان کیا گیا ہے. تو اصل مسئلے کی وضاحت یہ ہے عورت کی ذمہ داری الگ ہے، مرد کی ذمہ داری الگ ہے. اللہ نے مرد کو کمانے والا بنایا، اللہ نے مرد کو ذمہ دار بنایا، اللہ نے مرد کو باقاعدہ گھر کا رکھوالا نگران بنایا. یہ شوہر جب شادی کرتا ہے، یہ مرد جب شادی کرتا ہے، جب اسے اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی بیماری کا خرچہ بھی انہیں اٹھانا، بیوی کا بیماری کا خرچہ بھی انہیں اٹھانا، بچوں کو پڑھائی کا خرچہ بھی انہیں اٹھانا، بچی کے شادی کا خرچہ بھی انہیں اٹھانا اور بقیہ مکمل طور پر ہر طرف سے خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری اس کی ہے. تو اس کی ذمہ داری بڑھ گئی. مالی اعتبار سے جب ذمہ داری بڑھتی ہے تو وراثت میں بھی اس کو مالی اعتبار سے زیادہ قرار دیا گیا. اب دوسرے طرف عورت کو کم کیوں؟ عورت کی ذمہ داری صرف بچوں کو پالنا ہے، بچوں کی تربیت کرنا ہے اور بچوں کے لیے کیا کرنا ہے؟ اچھے اخلاق دینا ہے. صرف یہی ہے، کمانے کی ذمہ داری عورت پر نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے صرف ایک حصہ عورت کو دیا گیا ہے. اب یہ حصہ تو صرف ایک حصہ کیا نہیں، جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے تو 6واں حصہ ہے، بیوی ہوتی ہے تو 8واں حصہ ہے. اگر اس لائن سے اگر آپ کیلکولیٹ کر لیتے جائیں اور سوچ لیا جائیں ایک حصہ 6 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 7 ایک 8 کتنے ہوئی؟
15 حصے، مرد کے حصے میں اتنے حصے نہیں آ رہے. لہذا اسلام نے عورت کے لیے بھی پراپرٹی کے معاملے میں سب سے زیادہ حقوق میں، اور یہ 5-10 منٹ میں سمجھنے کی بات نہیں ہے. پھر جلدی میں بہت سی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. ہمارے سامنے اور بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں، سیاقل اور لائق وغیرہ بھی موجود ہیں. شریعت کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. حضرات انبیاء علیہ السلام خصوصاً آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو 23 سال میں شریعت سمجھائے ہیں. میں 5 منٹ میں شریعت کے بارے میں آپ کے سامنے بولوں یہ ہو ہی نہیں سکتا. شریعت کے لائق وغیرہ بس میں اپنی جگہ ہوں. اتنی سی بات پر اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ محررین حضرات